دوسری حدیث اسے روایت کرنے والے عبداللہ ابن شداد ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں ام المؤمنین جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی کی چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں ہیں. چاندی کی موٹی موٹی کیا ہیں؟ انگوٹھیاں ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ام المؤمنین جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے ما ھذا، کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا صنعتہن اتزین لک یا رسول اللہ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے یہ انگوٹھیاں تیار کروائی ہیں تاکہ آپ پہنوں اور آپ کو خوبصورت نظر آؤں. یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ بیوی کو خاوند کے سامنے تیار ہو کے رہنا چاہیے، نہا دھو کے رہنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، خاوند کے سامنے زیور پہننا چاہیے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کی زیادہ تر عورتیں خاوند کے سامنے خوبصورت بن کے نہیں رہیں گی، اچھا لباس نہیں پہنیں گی. اچھا لباس الماری میں رکھا رہے گا. کیوں جی؟ شادی کے موقع پہ پہننا ہے، جب مہمان آئیں گے ان کے لیے پہننا ہے، تو ان کے سامنے بے پردہ ہوگی، ان کے سامنے خوبصورت بن کے آئے گی. جو دیور ہے، جیٹھ ہے، پھپھو کے لڑکے ہیں، ماموں کے لڑکے ہیں جو غیر ہیں. جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت اپنے خاوند کے لیے اہتمام کرے، اپنے خاوند کے لیے اچھا لباس پہنے، اپنے خاوند کے لیے زیور پہنے، اپنے خاوند کے سامنے خوبصورت بن کے سامنے آئے. تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے انگوٹھیاں تیار کروائی ہیں تاکہ میں آپ کے سامنے خوبصورت بن کے سامنے آؤں. تو پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتؤدین زکاتہن، کیا ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ ہی حسبک من النار، کہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی چاندی کی انگوٹھیاں ہی کافی ہیں. میرے بھائیو آپ اسے اندازہ کریں زکوٰۃ کتنا اہم موضوع ہے. اس سے پتا چلا چاہے کوئی آدمی توحید کے اوپر ہو، چاہے کوئی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہو، چاہے کوئی آدمی نماز قائم کرتا ہو، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ خطرے میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ چاندی کی انگوٹھیاں جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہو جہنم کی آگ میں تمہیں لے جانے کے لیے کافی ہیں. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ زیور کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں صحیح بات یہ ہے کہ زیور کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اور یہاں سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ جب بھی امت میں اختلاف پیدا ہو، جب بھی دو عالم دین کسی مسئلے میں الگ الگ موقف بیان کریں، جب بھی دو قاری کسی مسئلے میں الگ الگ موقف بیان کریں، جب بھی دو خطیب کسی مسئلے میں الگ الگ موقف بیان کریں، تو اس کا حل کہاں سے ملے گا؟ قرآن و حدیث سے ملے گا. آپ قرآن و حدیث کا باریک بینی سے جائزہ لیں، آپ کو حدیث مل جائیں گی. رہا وہ عالم دین، ہو سکتا ہے انہیں وہ حدیث نہ ملی ہو. اب اسی مسئلے میں دیکھ لیں صحابہ کرام کے دو موقف ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ زیور کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے. لیکن جب احادیث تلاش کی گئیں تو مل گئیں. اس لیے ہمارا جو مسئلہ اختلافی تھا وہ اختلافی نہ رہا. جب حدیث مل جائے، جب قرآن کی آیت مل جائے تو مسئلہ اختلافی نہیں رہتا. اختلافی تب رہتا ہے جب اس مسئلے میں قرآن و حدیث سے دلائل واضح طور پہ نہ ملیں. جب واضح طور پہ مل جائیں تو نبی علیہ السلام کے سامنے کسی اور کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اختلاف واقع ہو گیا ہے. جب نبی علیہ السلام نے بات کر دی، آپ کی حدیث آ گئی، تو آپ کا فرمان حرف آخر ہے، آپ کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے. ہمارا اگلا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں، قیمتی موتی ہوتے ہیں، قیمتی ہیرے ہوتے ہیں، کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ کئی ہیرے ایسے ہوتے ہیں کہ سونے چاندی کی ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے چاندی کا ذکر کیا ہے، ہیروں کا ذکر نہیں کیا، قیمتی پتھروں کا ذکر نہیں کیا اور قیمتی موتیوں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کا کاروبار کرتا ہے، بیچتا ہے، ہیرے بیچتا ہے، خریدتا ہے، قیمتی موتی بیچتا ہے، خریدتا، اس کی دکان ہے، کاروبار ہے، تو یہ کاروبار کے لحاظ سے زکوٰۃ ہوگی، اور کاروبار کے لحاظ سے جو زکوٰۃ ہے وہ تو ہر چیز میں ہے۔ لیکن وہ ہیرے جو کسی عورت نے پہننے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ قیمتی پتھر جو کسی عورت نے پہننے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، چاہے جتنے بھی ہوں، تعداد جتنی بھی ہو، جتنے بھی قیمتی ہوں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ ذاتی استعمال کے لیے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر سونے کے ساتھ یہ ہیرے جڑے ہوئے ہوں، سونے کے ساتھ قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہوں، موتی ہوں، تو آپ کیسے وزن کریں گے، کیسے زکوٰۃ ادا کریں گے؟ تو میرے بھائیو، اگر ایسے ہیروں کو آسانی سے الگ کرنا ممکن ہو تو الگ کیا جائے، اور ہیروں کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، سونے کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر الگ کرنا ممکن نہ ہو، اگر الگ کیا جائے تو وہ انگوٹھی خراب ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر اندازہ کیا جائے کہ ہیرے کا وزن کتنا ہے، پتھر کا وزن کتنا ہے، اور سونے کا وزن کتنا ہے۔ جتنا سونے کا وزن ہو اتنے سونے کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اگلا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے، ان کی زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ تنخواہ دار بھائی اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں۔ تو میرے بھائی، وہ آدمی جس کے گھر میں تنخواہ آتی ہے اور وہ ساتھ ساتھ خرچ کر لیتا ہے، بچت نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے تنخواہ 1 لاکھ ملتی ہو یا 1 کروڑ ملتی ہو۔ اگر خرچہ بھی آپ کا 1 کروڑ ہی ہے، سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، جمع نہیں ہوتے، بچت نہیں ہوتی، تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تب ہوگی جب آپ کے پاس ان پیسوں میں سے کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے خرچ نہیں کیے، ان کے اوپر سال گزر گیا ہے۔ کتنی مدت گزر گئی ہے؟ سال گزر گیا ہے، اور ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہے۔ اتنی کرنسی اگر پڑی ہوئی ہے، اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، سال گزر گیا ہے، تب جا کے زکوٰۃ پڑے گی۔ اب نصاب کے برابر، حد کے برابر، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر جو کرنسی آپ کے پاس جمع ہوئی، وہ جمع ہوئی جون کے مہینے میں جا کے۔ مئی میں اتنی نہیں تھی، تھوڑے پیسے تھے، اپریل میں اس سے بھی کم تھے، لیکن جون میں وہ آپ کے پاس پیسے اتنے ہو گئے کہ وہ زکوٰۃ ان میں بنتی ہے۔ تو جب ان کے اوپر سال گزر جائے گا، پیسے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، تب ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر جون میں پیسے آئے، دسمبر میں خرچ ہو گئے، اور جنوری میں پھر اتنے آ گئے، تو اب جنوری سے اعتبار ہوگا، اب جون سے اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ سال نہیں ہوا۔ پاس پیسے پڑے رہیں، سال گزر جائے، تب جا کے زکوٰۃ ہے۔ یہی صورتحال سونے کی ہے، یہی صورتحال چاندی کی ہے۔ تو 1 سال پورا ہوگا تب جا کے زکوٰۃ ہوگی۔ اب کسی تنخواہ دار بھائی کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے جن کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، 40,000 روپیہ ہے، جون میں ہوا ہے، آئندہ جون تک 40,000 روپیہ پڑا رہا۔ اب 40,000 کے اوپر تو زکوٰۃ ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کچھ پیسے بعد میں آئے تھے، باقی تنخواہیں بعد میں آئی تھیں۔ 40,000 روپیہ تو جون کا ہی ہے، 10,000 روپیہ کا اضافہ جولائی میں ہوا تھا، پھر 10,000 کا اضافہ اگست میں ہوا تھا، 10,000 کا اور اضافہ کس مہینے میں ہو گیا جی؟ ستمبر میں۔ ایسے ہر مہینے ہوتا رہا۔ اب جو بعد والے پیسے ہیں ان کا تو سال پورا نہیں ہوا، جو 40,000 روپیہ پہلے کا ہے ان کے اوپر تو سال پورا ہو گیا، ان کی تو 2.5% زکوٰۃ سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ 10,000 روپیہ جو جولائی میں آیا تھا، اگلا 10,000 روپیہ جو اگست میں آیا تھا، ان کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مشکلات میں نہ پڑے اور غریبوں کا فائدہ کرے، تو اسے چاہیے کہ جب آئندہ جون میں زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ 40,000 روپے کے اوپر تو بنتی تھی، جو 50,000 روپیہ اور بھی پڑا ہوا ہے جو بعد میں آیا ہے، ان کی زکوٰۃ بھی ادا کر دے، اگرچہ ان کی زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہوئی۔
لیکن آسانی اسی میں ہے. اور اگر کہتے ہیں نہیں جی میں واجب نہیں ہے تو میں ایسے نہیں ادا کروں گا باقی کی, تو پھر آپ کاپی پنسل لے کر بیٹھ جائیں اور لکھیں کہ جون میں میرے پاس 40,000 روپیہ تھا, جولائی میں میرے پاس 10,000 روپیہ اور آیا تھا, اگست میں 5,000 اور آیا تھا, اور ستمبر میں 3,000 اور آ گیا تھا, اور آگے اکتوبر میں میرے پاس 500 روپیہ اور آ گیا تھا, اور نومبر میں 200 روپیہ اور آ گیا تھا, دسمبر میں 30,000 روپیہ اور آ گیا تھا. ہر ایک کا حساب رکھیں. حساب رکھ لیا ہر ایک کا, ٹھیک ہے جی. اب جون میں آپ نے 40,000 روپے کی زکات ادا کر دی, اور جولائی میں آپ کے پاس 10,000 روپے آیا تھا, اب اس کی 2.5% زکات ادا کریں. اور اگست میں کتنے 3,000 روپے آپ کے پاس آیا تھا, اب 3,000 کا 2.5% ادا کریں. پھر ہر مہینے کا الگ الگ آپ کو زکات ادا کرنا پڑے گی, اور وہ حساب کتاب ذرا مشکل ہو جائے گا. آسانی اسی میں ہے کہ جب آپ کے اوپر بنیادی طور پہ زکات واجب ہو چکی ہے, 40,000 روپے کے اوپر سال پورا ہو چکا ہے, تو جو باقی پیسے ہیں ان کی زکات بھی اسی کے ساتھ ادا کر دیں. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جو پیسے بعد میں, یہ میں بات کر رہا تھا تنخواہ دار طبقے کی, اور اگر صورتحال یہ ہے کہ 40,000 روپے کے بعد جو بعد میں کرنسی آپ کے پاس آئی وہ انہی 40,000 روپے کا پروفٹ ہے, انہی کا فائدہ ہے. وہ 40,000 روپے آپ نے کاروبار میں لگائے تھے, کہیں آپ نے لگائے ہوئے تھے, تو ان کا منافع آپ کو 10,000 روپے اور آ گیا, تو اب وہ 10,000 روپے کے اوپر سال ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس کی زکات 40,000 کے ساتھ ادا کرنی ہے, کیونکہ وہ انہی کا منافع ہے. اور جو تنخواہ دار طبقے کی جو بات ہو رہی تھی وہ منافع نہیں ہوتا, وہ تو الگ سے نہیں تنخواہ آتی ہے. صورتحال سمجھ رہے میرے بھائی کہ نہیں سمجھ رہے؟ جی ہاں, ایک کاروباری آدمی ہے, اس کے پاس 40,000 روپیہ تھا جون میں, آئندہ جون تک موجود ہے, تو اسی 40,000 روپے کا جو کاروبار کیا اور اس میں سے مزید پیسے آ گئے, تو مزید پیسے جو آئے ہیں چاہے ان کا سال پورا نہ ہوا ہو, ان کی زکات 40,000 روپے کے ساتھ دی جائے گی, کیونکہ یہ بعد میں آنے والے پیسے انہی 40,000 روپے کا پروفٹ ہیں. اب اس سونے چاندی و کرنسی میں ہمارا آخری مسئلہ ہے آج کا, اور وہ ہے حق مہر. حق مہر کی زکات. حق مہر اگر خاوند نے بیوی کو دے دیا ہے تو بیوی اس کی زکات دے گی. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ زکات وہی ادا کرے گا جو کسی چیز کا مالک ہوگا. بیوی کو جو آپ نے زیور دیا ہے حق مہر میں یا حق مہر کے علاوہ بھی, تو اس کی زکات کس کے اوپر ہے؟ بیوی کے اوپر ہے. آپ تعاون کے طور پہ دے دیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اچھی بات ہے, لیکن فرض آپ کے اوپر نہیں, فرض اسی کے اوپر ہے. لیکن اگر آپ نے زیور اس کو دیا ہے ادھار, جب تک میری بیوی ہے پہنے رکھ, جب طلاق ہو گئی تو کون میں کون, اللہ نہ کرے, اگر یہ صورتحال ہے تو پھر زیور کی زکات کس کے اوپر ہے؟ شوہر کے اوپر ہے. اگر صورتحال یہ ہے کہ آپ نے اس کو گفٹ نہیں دیا, یہ زیور مالک نہیں بنایا, گفٹ نہیں دیا, ویسے ہی دے دیا ہے, اور آپ کے آثار بتاتے ہیں, قرائن بتاتے ہیں, آپ کے اشارے بتاتے ہیں کہ یہ زیور صرف پہننے کے لیے ہے, مالک میں ہی ہوں, تو پھر زکات بھی آپ کے اوپر ہے, اس کے اوپر نہیں ہے. اور حق مہر جو ہے, اب اگر خاوند نے بیوی کو دے دیا ہے تو زکات بیوی کے اوپر ہے, اور اگر خاوند نے نہیں دیا, کاغذات میں لکھا ہوا ہے اور ہے خاوند کے پاس ہی, تو یہ خاوند کے پاس بیوی کا کیا ہوا؟ قرض ہوا. کیا ہوا؟ قرض ہوا. اب اگر بیوی سمجھتی ہے کہ میرا خاوند مالدار آدمی ہے اور وعدے کی پابندی کرنے والا ہے, جب میں مانگوں گی دے دے گا, حق مہر یہ دے گا, طلاق بھی ہو جائے تب بھی دے دے گا, یہ اچھا آدمی لگ رہا ہے, اور مالی لحاظ سے بھی اچھا ہے, غریب بھی نہیں ہے, اور ویسے بھی اخلاق والا ہے, وعدے کا پابند ہے, سچ بولنے والا, یہ دے دے گا. تو چاہے وہ حق مہر خاوند کے پاس ہے, اس کی زکات کس کے اوپر ہے؟ بیوی کے پاس ہے, کیونکہ مالک اس کی بیوی ہے. اور اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں یہ دے گا کہ نہیں دے گا, پہلی بات ویسے ہی غریب ہے, پتہ نہیں کب اس کے حالات ٹھیک ہوں گے, اور اگر امیر بھی ہے تو اس کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ یہ بیوی کو کوئی حیثیت نہیں دیتا, وعدے کی پابندی کرنے والا نہیں ہے, جھوٹ بولنا اس کا شیوا ہے, ادھر وعدہ کیا ادھر توڑا, تو اس کو امید نہیں ہے, اس کا غالب گمان یہ ہے کہ مجھے حق مہر نہیں دے گا, ایسی موت آ جائے گی, تو پھر اس کی زکات بیوی کے اوپر نہیں ہے, خاوند کے اوپر ہے.
دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں دیتا تو وہ گنہگار ہے. بیوی کو چاہیے اس سے توجہ دلا دے کہ بھئی آپ نے مجھے حق مہر نہیں دیا اور اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے ہے. تو میرے بھائی یہ تھے چاندی کے مسائل جن کا سونے چاندی سے تعلق تھا. زکوٰۃ کے دیگر مسائل انشاءاللہ آئندہ آتے رہیں گے. اب آپ